الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ وغیرہ کر کے، میرے حکم کی نافرمانیاں کر کے، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے ہیں اور وہ بڑے غفور یعنی بخشنے والے رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا سہارا میں نے اس لیے لیا کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے 3 عشرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں عشروں کے نام بالترتیب دیے ہیں اور ان میں سے 2 عشرے تو ہم پورے کر چکے۔ اب آخری عشرہ جس کے اندر ہم داخل ہو چکے، بلکہ اس کا ایک دن ہم مکمل بھی اب کر رہے ہیں چند گھنٹوں کے بعد، تو اس عشرے کا نام، تیسرے عشرے کا نام جہنم سے آزادی کا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو ابھی تلاوت فرمایا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام پہنچایا ہے کہ وہ بندے جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا، گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر کے اور چھوٹے بڑے تمام گناہ کر کے، تو وہ اللہ کی ذات سے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم بندوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے جبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں اور اپنے آپ کو توبہ کے لیے تیار کر لیں، اور اپنے آپ کے اپنے ذات کے اوپر جو ظلم کیا ہے وہ توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہانہ ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے کو معاف کرنے کے۔ رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ گویا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے توبہ کیا ہی نہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ گویا اس حدیث پاک سے اور اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ چاہے تم نے زندگی کے اندر چاہے کتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، اللہ کی رحمت کے سامنے تمہارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری ایام کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو کر چھوٹے بڑے ہر گناہ سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاہدہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں کہ اللہ آج تک جتنے گناہ کیے، جتنے بھی تیری نافرمانی کی، اس سے میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہو۔ جب آپ ہم بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں کو معاف کیا کرو، میں معافی کو پسند کرتا ہوں۔ اے اللہ، اسی حدیث کا اور اسی آپ کی بات کا سہارا لے کر میں آپ سے اپنے گناہوں کو اور شرمندہ ہو کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی آپ ہی دے دیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت آپ ہی کی قبضے قدرت میں ہے۔ آپ ہمیں آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کے جو راستے ہیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس پر پڑھنے کی ہمیں ہمت عطا کر دیجئے۔
تو یہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب کون بندہ ایسا ہے کہ جس کو جہنم سے آزادی نہیں چاہیے، بلکہ ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کے اندر چاہے ہم نے بقیہ دن جو اگلے دن گزارے، چاہے جتنے غفلت میں گزارے ہوں، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ایام باقی ہیں، کچھ اوقات باقی ہیں، کچھ گھڑیاں باقی ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار اپنے دعاؤں کے اندر جہنم سے آزادی کا پروانہ مانگے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مانگنے والوں کو نامراد نہیں بیچتے، بلکہ وہ تو نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان ایام کو، جتنے ایام باقی ہیں رمضان المبارک کے، ان ایام کی خوب قدردانی کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، کیونکہ ہم ابھی پوری دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ کن حالات سے پوری دنیا جو ہے گزر رہی ہے اور کن حالات سے دوچار ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، اس ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ ہم ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو توبہ کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اور نیک اعمال کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف طریقے بتائے ہیں کہ کن طریقوں سے کن چیزوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ جو ہے ہم اتنی محنت کے ساتھ، عبادتوں میں مجاہدہ کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ اور استغفار کے ساتھ گزاریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معافی بھی فرما دے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرما دے، اور بقیہ زندگی جو ہے ہمیں ہمارے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کے ساتھ گزرے۔ مجھے بیچ کے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آ گیا کہ جس بندے کو دیکھیں کہ وہ رمضان مبارک کے بعد بھی نیک اعمال کے اندر اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے رمضان مبارک کی بہت قدردانی کے ساتھ اس نے اس کو گزارا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کے بعد نیک اعمال سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے رمضان مبارک کے اندر بھی ان مقدس ایام کی قدردانی نہیں کی ہے۔ اسی کی طفیل اور اسی کی نحوست کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان مبارک کے بعد بھی ایسی ہی زندگی دے دی جو پہلے گزارتا تھا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے رمضان مبارک کو اتنا قیمتی بنائے تاکہ اس کا پورا سال، اس کی پوری زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے جتنے اسباب ہم نے اختیار کیے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اس کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ روٹھے رب کو منانا ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم نہ کرنا چاہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عشرہ ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا عشرہ بنا دے اور ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور بقیہ زندگی اپنی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو اپناتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔